قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، اللہ کہتا ہے ہم کھول کھول کے اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں۔ افلا یعقلون، تم عقل کیوں نہیں کرتے؟ افلا تتفکرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون، تم اس میں سوچتے کیوں نہیں؟ قرآن صرف پڑھنے کے لیے، پڑھنے کا ہمیں اجر ملتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں، لیکن اصل مقصد اس پر عمل کرنا ہے۔ عمل ہم اسی وقت کریں گے جب اس کو سمجھیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت ہے فصلنا الآیات لقوم یعلمون، وَهُوَ الَّذِي، وہی ذات ہے انشاکم من نفس واحدہ، جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا واحد ایک انسان سے، حضرت آدم علیہ السلام سے۔ والذی انشاکم، جس نے تمہیں پیدا کیا من نفس واحدہ، ایک شخص سے، مستقر و مستودع، پھر ایک تو تمہارا ٹھکانہ کچھ دیر کے لیے اور ایک کچھ زیادہ عرصے کے لیے۔ اب یہ دو ٹھکانے اللہ نے کون سے بنائے ہیں؟ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے۔ ایک تو پہلے تو انسان کو حضرت آدم سے پیدا کیا، اس کے بعد تولیدی سلسلہ پیدائش کا چلا، پھر اماں حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا، پھر ان میں میاں بیوی کا رشتہ قائم ہوا، پھر تولیدی سلسلہ جاری ہوا پیدائش کا۔ پیدائش میں میاں بیوی دونوں برابر کے شریک ہیں، کہ مرد کا نطفہ ہوتا ہے اور بیوی کے رحم میں جب وہ جا کے ٹھہرتا ہے تو بچہ بنتا ہے، تو ماں کے پیٹ میں وہ زیادہ دن رہتا ہے، یہاں جو کہا ہے فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، مستقر تھوڑے عرصے کے لیے۔ مرد کی پشت میں جو وہ پانی ٹھہرتا ہے جسے نطفہ کہتے ہیں، وہ 2-4 دن کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد جب وہ ماں کے رحم میں چلا جاتا ہے پھر 8-9 مہینے تک ٹھہرتا ہے، اور پھر جو مستقر ہے اس کی زندگی جو ہے وہ دنیا کی ہے، پھر وہ دنیا کی زندگی جتنی لکھی ہے مسمى وہ گزارتا ہے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کا نظام ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے کھول کھول کر سنا دیا، اللہ کہتا ہے اس قوم کو جو عقل والے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو تدبر کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، وہی اللہ تو بار بار، اور کئی آیتیں ایسی ہیں کہ قرآن میں بار بار ان کا ذکر آتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے حکم کو پڑھو، سنو اور عمل کرو، یہی تمہاری عبادت ہے، اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین، ہم تیرا قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے روشن کر دے،
ایمان سے روشن کر دے، توحید کے راستے پہ چلا دے، گمراہی سے بچا لے، شیطان سے بچا، شرک سے بچا، غیبت چغلی سے بچا۔ اے میرے رب ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین، یا رب العالمین۔ ہمارے اس جو کچھ آج پڑا ہے اس کی برکت سے ہم پہ اپنی رحمت نازل وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وازواجہ وذریتہ ونور عرشہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا